أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ ہم سب کو فکر آخرت بھی عطا فرمائے اور غفلت کی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اعمال صالحہ رب کائنات ہمیں نصیب فرمائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ ہم سب کو اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور وہ اعمال جو نبوی اعمال ہیں اللہ ہمیں نصیب فرما دے تاکہ ہماری اخروی آبادی ہو جائے اور ہماری آخرت سنور جائے، ہماری دنیا بھی سنور جائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے گا، آج کی اس محفل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی سیرت اور ان کی صورت کے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام اللہ نے پے در پہ بھیجے ہیں. ان میں سے کسی پیغمبر کی، کسی نبی اور کسی رسول کی سوانح حیات سیرت مکمل اور کامل نہیں ہے. کسی کتاب میں آپ کو کسی پیغمبر کی مکمل سیرت نہیں ملے گی سوائے میرے اور آپ کے آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کچھ وجہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے پہلے جتنے پیغمبر آتے رہے کسی خاص علاقے کے لیے، خاص شہر کے لیے، خاص گاؤں کے لیے آئے، کوئی خاص مدت کے لیے آتے رہے اور پھر ایک ایک وقت میں سینکڑوں نبی آئے ہیں. پھر ایک پیغمبر اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد چلا گیا، پھر دوسرا آ گیا، وہ چلا گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، پانچواں آ گیا. ایسے میرے اور آپ کے 5 پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد کسی اور پیغمبر نے، نبی نے، رسول نے نہیں آنا تھا اور نہیں آ سکتا ہے. اس لیے رب کائنات نے جس طرح اپنا آخری کلام، آخری کتاب کامل مکمل فرما دی، اسی کے ساتھ اپنے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت وہ بھی مکمل فرما دی. آپ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کسی پیغمبر کی سیرت کہاں پیدا ہوا، کس کس مقام پر دعوت دی اور اس کا اپنا نام کیا ہے، چند ایک باتیں ہوگی، مکمل سیرت نہیں ہوگی. حضور علیہ السلام سے پہلے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ نے اپنا نبی اور رسول بنا کے ان کو بھیجا اور ساتھ کتاب بھی دی، لیکن حضور علیہ السلام سے پہلے وہ نبی اور رسول ہو گئے تھے۔ حضور علیہ السلام کی آمد تو بعد میں ہوئی، اور انہوں نے بشارت بھی دی ہے، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک آخری رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رب کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی بڑے اعلیٰ قسم کے دیے ہیں، اور حضور علیہ السلام سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہ بھی بڑے نرالے طریقے سے ہوئی، ان کی جو پیدائش ہو رہی ہے وہ بھی انوکھے طریقے سے، نرالے طریقے سے۔ سیدہ مریم، سورہ مریم اٹھا کے دیکھو، سیدہ مریم ایک کنارے پہ کھڑی ہیں بیت المقدس کے، اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ سامنے آ گئے ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں، سامنے آئے تو سیدہ مریم خاندان نبوت سے تعلق رکھتی ہیں، جن کی نگاہ کبھی غیر پہ نہیں اٹھی، رب کائنات نے حیا بھی اعلیٰ قسم کا عطا فرمایا، پردہ بھی اعلیٰ قسم کا عطا فرمایا۔ سیدہ مریم کسی غیر کی طرف نگاہ نہیں اٹھی ہے، نکاح نہیں ہوا، کسی غیر نے ان کو مس نہیں کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو کچھ گھبرا گئی، ڈر گئی، یہ پہلی مرتبہ ایسا دیکھ رہی ہوں، یہ کون سا نوجوان کہاں سے آ گیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے تسلی دی، فرمایا سیدہ مریم آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں انسان نہیں ہوں، میں اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے مجھے فرشتہ بھیجا ہے، فرشتہ جبرائیل ہوں، فرشتہ بن کے آیا ہوں، انسانی شکل میں آئی ہوں فرشتہ، ڈرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کہ آپ کو مجھے رب کائنات نے بھیجا ہے آپ کی طرف خوشخبری دینے کے لیے کہ وہاں سے فیصلہ ہو چکا ہے، رب کائنات آپ کو بیٹا دینا چاہتے ہیں۔ پھر اور گھبرا گئی، پریشان ہو گئی۔ قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں، مجھے تو کسی مرد نے مس نہیں کیا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ کہا وہاں سے فیصلہ ہو گیا، رب کائنات نے فرما دیا قال ربک هو علی حین، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ رب کہتا ہے میرے اوپر اس طرح پیدا کر کے دے دینا بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، بغیر خامد کے بھی، اگر میں نے آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا ہے تو میں مریم تجھے بغیر خامد کے بیٹا بھی دے سکتا ہوں۔ ہوا علی حین، پریشان نہیں ہونا۔ ایک طرف سے مشرقی جانب پہ چلے گی اور پریشان بھی ہیں، سورہ مریم ہے نا، اتنی پریشان ہے، خانوادہ رسالت، انبیاء علیہ السلام کی ایک نسبت۔ قرآن بڑے عجیب قسم کے جملے بیان کرتا ہے جو سیدہ مریم نے اپنی زبان سے کہے ہیں، مت قبل ھذا، حیا کی حد ہو گئی، شرم کی حد ہو گئی، ایمان کا تقاضا دیکھو، مت قبل ھذا، میں نے شادی بھی نہیں کی، نکاح بھی نہیں ہوا، میں تو آج مر جاتی اس سے پہلے یہ سننے، یہ جو سنا ہے میں اسی سے پہلے مر جاتی، مت قبل ھذا نسیا منسیا، اس کائنات پر، اس دھرتی پر میرا نام بھی نہ ہوتا، لوگ مجھے بلا دیتے۔ کیسے ہوگا؟ رب کائنات نے فرمایا قال کذالک، ایسے ہوگا، ایسے پتہ ہی نہیں۔